نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران اسلام، ابھی ہمارے سامنے سے ایک بہت بڑا موسم گزرا ہے اور وہ ہے موسم حج کا موسم. اللہ رب العالمین نے حج فرض کی اور حج کے بعد ہمیں کیا درس، کیا عبرت حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے حج فرض کی ہے اور دین اسلام کا ایک رکن ہے. دین اسلام کے 5 کیا ہے؟ ارکان ہیں اور ان میں سے ایک حج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. لہذا حج اسلام کا چوتھا اور ایک دوسری حدیث میں 5واں رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. حج میں ایک بہت بڑا درس ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ حج آپ کہاں کرنی ہے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. مکہ مکرمہ اور مشاعر الحرام. مشاعر یعنی عرفات، منی، مزدلفہ، جمرات، یہ سارے کیا ہے؟ مشاعر. اب اگر کوئی بولے کہ ہم حج دوسری جگہ پہ ادا کر لیں گے، حج ہوگا؟ لہذا حج کیا ہے؟ توقیفی، زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے. زمانے کے اعتبار سے یعنی حج کا ذی الحجہ مہینے میں ہی کب سے شروع ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے. 8 ذی الحجہ میں حجاج اکرام کہاں رہتے ہیں؟ منی میں رہتے ہیں. یوم الترویہ. اس کے بعد 9 کو عرفہ میں جاتے ہیں، یوم عرفہ. پھر عرفہ سے سورج غروب ہونے کے بعد کہاں آتے ہیں؟ مزدلفہ آتے ہیں. اور مزدلفہ ہی میں کیا کرنی ہے؟ مبیت کرنی. دیکھیں اتنی ساری چیزوں میں حج کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کے کیوں اس کا ہمارے کسی کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن کیا کرنی ہے؟ اتباعا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مزدلفہ میں مبیت کیے؟
تو ہم بھی مزدلفہ میں مبیت کریں گے۔ حکمت کیا ہے، کیا وجہ ہے، اللہ اعلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا مبیت کیے ہیں، اسی جگہ ڈائریکٹ مینا آ سکتے تھے، عرفہ میں کر سکتے ہیں، مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے ہیں، مبیت کیا۔ یہ ہے کیا، اتباع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ لہذا حج سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صرف حج ہی میں نہیں بلکہ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے، ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے، واجب ہے، ہر چیز میں۔ یہ نہ کہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیوں کریں، کس لیے کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ ہے کیا، اتباع الرسول۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں عطا کی ہے وہ کیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رکے اس سے رک جاؤ۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف حج میں نہیں بلکہ حج سے جب آپ واپس آتے ہیں تو ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ہر چیز۔ طواف، ہم جب حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، طواف کتنے، 7 چکر لگاتے ہیں۔ کیا حکمت ہے، اللہ اعلم، لیکن ہم 7 ہی چکر لگاتے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ سعی بین الصفا والمروہ 7، کیا حکمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے بے کرتے ہیں۔ لہذا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو حج کے اندر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہونے کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں بدعات اور خرافات پھیلی ہوئی۔ ابھی سامنے محرم آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صحیح معنی میں آپ اتباع کرتے ہیں، اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کرنی چاہیے، روزہ رکھنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ڈھول اور نگاڑا اور پیٹوں کو پیٹنا، کاٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف حج میں ضروری ہے اور دوسری چیز میں ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز میں ضروری ہے، ہر چیز میں ضروری ہے، صرف حج میں نہیں۔ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، میں نے جیسے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس جگہ پہ جس وقت ہر گھنٹے کے اعتبار سے، ٹائم کے حساب سے، وقت کے حساب سے، عرفہ سے آپ اسی وقت نکلتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد ہر حجاج کرام عرفہ سے نکلتے ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی نہیں نکلتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سارے حجاج کرام دنیا، پوری دنیا سے جو بھی آتے ہیں مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے، سارے حجاج کرام عرفہ سے نکل کے مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، کھلی آسمان کے نیچے، کچھ نہیں، نہ مخیم ہے، نہ روم ہے، نہ کچھ، کھلے آسمان میں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جمرات کنکریاں مارتے ہیں، کیوں؟ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ پھر طواف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر ہم سر کا بال حلق کرتے ہیں یا تقصیر کرتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حج میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہر وقت میں، ہر لمحے پہ، ہر چیز پہ کرتے ہیں۔ جب آپ حج سے نکل کے آ جاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ابھی سامنے کتنے مناسبات آنے والے ہیں۔ محرم کا وہی ہے، روزہ چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے، اور اپنے لہو لہار، پیٹنا، کاٹنا۔ اس کے بعد پھر اس پہ ربیع الاول میں پھر میلاد۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف حج میں ضروری ہے؟ دیگر چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنا ضروری نہیں؟ تو کیوں؟ آپ حج میں جب ہوتے ہیں تو ہر چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حج سے نکلنے کے بعد آپ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جاتے ہیں۔ تو حج ہمیں یہ سب سے بڑا اہم درس یہ دیتا ہے، اور ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہر چیز میں ضروری ہے، ہر چیز میں ضروری ہے، صرف حج میں نہیں، ہر چیز میں ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے، جو تعلیمات تمہیں سکھائے، آپ اسے وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے رکے، جسے منع کرے، کیا اسے رک جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس طرح حج میں ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز میں ضروری ہے۔ حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھ۔ لہذا اگر صرف آپ حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور حج سے واپس آنے کے بعد پھر دوسرے اور چیزیں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز میں کرتے، صرف حج میں نہیں بلکہ ہر چیز میں۔ لہذا حج سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے ہمارے لیے عزیز۔ دوسری چیز، حج سے ہمیں ایک اہم عبرت اور درس ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ حج میں عرفہ کے میدان میں سارے حجاج کرام کیا جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن اول سے آخر تک پہلا انسان جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جن کو بھیجا، اور قیامت سے پہلے آخری انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوگا، سب کے سب کیا قیامت کے دن ایک ہی محشر میں اکٹھے ہوں۔ اگر آپ حج گئے ہیں، حج کیے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بھیڑ، لوگوں کا مجمع، عجیب قسم کا ایک ماحول۔ تو آپ دیکھیں یہ حج ہے، ایک میدان ہے، لہذا اور یہ مختصر وقت ہے، لہذا قیامت کا وہ محشر کیسا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور درس، جیسے حجاج کرام
جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو گویا کہ اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی، بچے، ماں باپ، اہل و اقارب سب کو الوداع کہہ کے گھر سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ اپنے ذہن پہ بات بٹھانی ہے کہ جیسے ایک حاجی جب نکلتا ہے تو اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ کے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اس دنیا کو ایک نہ ایک دن الوداع کر کے نکل جائیں گے۔ اور حجاج کرام عرفہ کے میدان میں کیا سب کوئی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے دعا مشغول ہوتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن سب کوئی صرف اور صرف اپنے آپ میں مشغول ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجاج کرام حاج احرام میں ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا محشر اتنا سارا مجموعہ کیسا ہوگا؟ حفاۃ عرلاً، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں، کسی کے پیر پہ جوتا نہیں، لہذا ایک عجیب محشر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے اندر خوف، رب کا خوف پیدا کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا محشر، قیامت کا زلزلہ ایک عظیم چیز۔ لہذا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، سب آدم سے لے کر آخر تک سارے کے سارے، بوڑھے جوان بچے، سارے کے سارے، مرد عورت ایک ساتھ قبر سے اٹھ کے محشر کی طرف لوٹے۔ لہذا حج سے ہمیں جو حج سے واپس آتے ہیں یہ ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ یہ تو حج ہے، صرف چند لوگ ہیں، وہ محشر کیا ہوگا جب پوری دنیا اول سے آخر تک سارے کے سارے ایک ہی میدان پہ جمع ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے یا حجاج کرام جو حج میں عمل کرتے ہیں ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ رمی الجمرات۔ رمی الجمرات یعنی جمرات کو جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان کو کنکری مارنا۔ لہذا ہمیں یہ عبرت ملتا ہے کہ صرف حج میں نہیں، جب ہم حج سے واپس آ جائے تو ہر وقت ہمیں شیطان سے دور رہنے کی تعلیم دینا کہ آپ جس طرح وہاں پہ جا کے کنکری مارتے ہو شیطان کو، اسی طرح آپ جب آپ حج سے واپس آتے ہو تو آپ کیا کرو، ہمیشہ شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی کیا کرو کوشش کرو۔ ہر وقت ہر گھڑی آپ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو۔ اور سب سے بڑی چیز حج سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کے اندر کیا تقویٰ اور پرہیزگاری آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ
أتقاكم إن الله عليم خبير. سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا حج اللہ رب العالمین قبول کرے اور کون یوں ہی صرف خالی ہاتھ واپس. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ضرور بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے مکرم اکرمکم باعزت شخص کون ہے؟ جو یا جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقویٰ اور پرہیزگار ہے. کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کسی عجمی کو عربی پر، اور نہ کسی عربی کو عجمی پر، اور نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کسی کالے کو گورے پر. کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب کے سب کیا ہے؟ برابر ہے. جیسے حج کے دوران کوئی بھی چاہے کسی ملک کا بادشاہ، پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، یا اس ملک کا فقیر سے فقیر آدمی ہو، یا اس پردھان منتری کا یا اس بادشاہ کا وزیر ہو یا نوکر ہو، جب وہ عرفہ کا میدان میں آتے ہیں، جب وہ مزدلفہ میں آتے ہیں، جب وہ منی میں آتے ہیں، تو سب کے سب ایک ہی لباس میں اور ایک ہی میدان پہ جمع ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہوتے ہیں. تو یہ صرف حج کے دوران نہیں، بلکہ حج کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی فرق ہے. اگر فرق ہے تو کس چیز کا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگار. اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، ورنہ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی فرق نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب کون ہے؟ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے حج ہو یا پھر قربانی ہو، اس سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. چاہے حج میں ہو، منا کے میدان پہ ہو یا گھر پہ ہو، ہم جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کا نہ گوشت اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے. اگر پہنچتا ہے تو کون سی چیز؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. آپ نے کس وجہ سے جانور کو ذبح کیا؟ گوشت کھانے کے لیے یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر آپ نے صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کا جانور ذبح کی ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت. ہاں، اگر آپ نے اللہ رب العالمین کا حکم کی تعمیل کے لیے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، تو یقیناً اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کی ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. آپ
نے بہت اچھا قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، اور آپ کے پڑوس میں غریب بیچارہ اس کے پاس گوشت کی ایک کوٹھی بھی نہیں ہے، اور آپ نے پورا جانور ذبح کر کے فریج کے اندر ڈال دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قربانی کے جانور میں سے؟ کلو اطعموا، خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی وادخروا، اور اپنے گھر پہ جمع لے۔ لہذا اگر اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہی پہنچتا ہے، قربانی کا نہ گوشت اور نہ خون اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ سب سے اچھی یا سب سے اچھا توشہ کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری۔ اور حج سے ہمیں جو دروس اور عبرت ملتے ہیں ان میں سے ایک اہم درس یہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار۔ اب دیکھتے ہیں جیسے ہی حجاج کرام میقات میں پہنچتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک صرف اور صرف کیا؟ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لہذا حج سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر صرف اور صرف موسم حج کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب آپ حج سے واپس آ جاتے ہیں اس وقت بھی کیا اللہ رب العالمین کا ذکر اور اذکار ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ آپ کی یہ زبان، آپ کا یہ زبان کیا ہو؟ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے ہر وقت آپ کام میں بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے آپ کی زبان ہمیشہ کر۔ اسی طرح احتیاط دعا، جب حجاج کرام مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں، بالخصوص عرفہ کے میدان، اللہ رب العالمین عرفہ کے دن جب حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، سب سے بڑا اہم کا عمل اس وقت کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دعا ہوتا ہے۔ لہذا جیسے عرفہ کے میدان پہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح آپ جب حج سے واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کیا دعا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا، مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں سب سے قریب ہوتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور کوئی بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کیا ہے؟ آپ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، لیکن اسی وقت یہ دعا اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة۔ دعا بذات خود کیا ہے؟
ایک عبادت ہے. اس میں دو فائدہ ہے. ایک تو آپ اپنے لیے اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. دوسری کہ یہ آپ جب تک اللہ سے مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوتے ہیں. وہی آپ غور کریں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ رابطہ اللہ رب العالمین سے قائم کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. وہی دوسرا بندہ جب کسی غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. کوئی ولی سے مانگتا ہے, کوئی اہل قبر سے مانگتا ہے, اہل مزار سے مانگتا ہے, وہ کیا ہے؟ شرک ہے. لہذا جب اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو کیا ہے؟ عین عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو لہذا جس قدر حجاج کرام حج میں ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا و استغفار کرتے ہیں, لہذا جب آپ حج سے واپس آتے ہیں, آپ جب گھر پہ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آخری چیز یہ ہے کہ حج میں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے تحقیق الاخوہ الاسلامیہ, اسلامی بھائی چارہ. حج میں یا حج سے ہمیں ایک اہم درس ملتا ہے, وہ کیا ہے؟ اسلامی بھائی چارہ. مسلمان سب کے سب آپس میں کیا ہے؟ حج کے میدان میں, عرفہ کے میدان میں, مزدلفہ میں, مینا میں, کوئی پاکستان سے ہے, کوئی بنگلہ دیش سے ہے, کوئی انڈیا سے ہے, کوئی امریکہ سے ہے, کوئی لندن سے ہے, کوئی جاپان سے ہے, کوئی عرب سے ہے, کوئی عجم سے ہے, کوئی انڈونیسی سے ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہے, لیکن سارے لوگوں کو ایک ہی چیز پہ جمع کی ہے. وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. لہذا مسلمان کہیں بھی ہو, دنیا کے کسی بھی خطے پہ ہو, سارے کے سارے کیا ہے؟ آپس میں مسلمان. لہذا یہ ہمیں عبرت اور یہ بہت بڑا درس ملتا ہے کہ جس طرح عرفہ کے میدان میں, مزدلفہ میں, مینا میں سارے حجاج کرام سارے آپس سے اختلافات کو بھلا کر ایک ساتھ ایک ہی جگہ میں اکٹھا ہوتے ہیں, ایک ہی ساتھ کھاتے ہیں, ایک ہی ساتھ رہتے ہیں. لہذا ہم جب عرفات سے نکل جاتے ہیں, مکہ سے نکل جاتے ہیں, تو دنیا میں ہم کسی بھی جگہ پہ ہو, چاہے تمرا میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے بنگلہ دیش میں ہو, کہیں بھی جگہ پہ ہو, کہیں کسی بھی جگہ پہ ہو, ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم مسلمان کیا ہے؟ بھائی بھائی اور اخوت اور محبت اور پیار کے ساتھ جس طرح حجاج کرام عرفہ کے میدان میں, مینا کے میدان میں, مزدلفہ میں, مکہ میں رہتے ہیں, اسی طرح ہمیں ہر جگہ پہ اخوت, بھائی چارہ اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں اخوت, محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام قسم کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی